اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ جمعہ سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے کچھ چہرے بگڑ بھی جائیں لیکن زمانے کا زمانہ بگڑے تو پرواہ نہیں ہے شہنشاہ کی طبیعت نہ بگڑے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب یوم جمعہ کی طرف سے ندا دی جائے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب ندا دی جائے، جب پکارا جائے، من یوم الجمعۃ، یوم جمعہ کی طرف سے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اور آج امتحان بھی ہے تمہارا۔ وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو۔ اب اس آیت کو نقوی صاحب جو علماء ظواہر ہیں، عوام سے مجھے شکوہ نہیں، علماء سے شکایت ہے۔ علم کا یہ حق نہیں ہے جو کچھ علماء کر رہے ہیں۔ جس کسی نے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا، یہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے یہ آیت آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ندا اور ہوتی ہے، اذان اور ہوتی ہے۔ میں تم سے راضی، ہاں، یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب ایک سردار صاحب، شراج صاحب، قرآن میں اذان کا لفظ بھی آیا ہے، مؤذن کا لفظ بھی موجود ہے۔ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، سورہ توبہ میں لفظ اذان موجود ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، مؤذن کا لفظ موجود ہے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا مولانا عشرت کہ اذا اذن، کہ جب اذان دی جائے، اذان کی بات نہیں کر رہا اللہ، اذا نودیا، جب ندا دی جائے۔ آگے چلیں، آگے امجد اللہ کو کہنا چاہیے تھا فی یوم الجمعۃ، یا صرف یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن میں، یہ نہیں، من یوم الجمعۃ، جمعہ کی طرف سے۔
جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا کسی پر؟ ملک اور جمعہ میں ندا اور ہے، جمعہ کی طرف سے جب ندا دی جائے تسلیم شاہ علی سن جاگ کے سننا ہے، یہاں علم کے چھکے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا فاس آؤ، دوڑ پڑو، جاؤ کل شیعہ ہو تو مرضی کے عالم سے رابطہ کر کے آنا، سنی ہو تو پسند کے عالم سے رابطہ کرنا۔ حدیث ہے یا نہیں؟ فمشو الی المساجد علی حذو و وقار، رسول فرماتے جب مسجد کی طرف چلو وقار سے آہستہ۔ بولے بڑی یہ بات ہے؟ نہیں، اب جا کر کوئی یہاں فیصلہ میدان میں ہوگا۔ ما ینطق کی زبان کہہ رہی ہے وقار سے چلو، تھم کے چلو، رک کے چلو۔ آیت کہہ رہی ہے دوڑ پڑو۔ ہے اور آگے الی الصلاۃ نہیں کہ نماز کی طرف دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ۔ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ لاہور والوں نماز اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے۔ جی سورہ نور کو پڑھنا۔ کون سا سورہ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ مرد ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے نہ نماز سے غافل کرتی ہے۔ تو اللہ نے ذکر کو الگ گنا، نماز کو الگ گنا، تو نبی صاحب ماننا پڑے گا نا ذکر اللہ اور۔ سورہ مائدہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو شیطان کا ارادہ ہے کہ تمہیں آپس میں شراب اور جوئے کے ذریعے لڑا کے تم میں پھوٹ ڈال دے، بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے اور صلاۃ سے بھی روک دے۔ بڑی بات یا نہیں ہے؟ اب یہ آئے تھے میں نے طارق جاوا شفیق جی پڑھی سردار صاحب اس لیے کہ میرے سامعین کو یقین ہو جائے کہ ذکر اللہ اور صلاۃ۔ سورہ عنکبوت پڑھ لو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صلاۃ
فحش چیزوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر صلاۃ سے بھی اکبر ہے۔ عظمت اللہ ہے۔ اور آؤ اب بھی علی یار شیرازی صاحب، اب بھی مسجد کوفہ سے خطیب منبر ازل کی صدائے بازگشت سنی جا رہی ہے، ایھا الناس نحن ذکر اللہ و نحن اکبر، اللہ کا ذکر ہم ہیں۔ اللہ کا ذکر ہم ہے۔ جی کہنے لگا ہوں، اور ملک اور آگے میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہم صلاۃ سے اکبر ہیں، بلکہ یہ کہا ہے نحن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہم ہیں، وہ نحن اکبر، اور اکبر بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 14 اکبر ہے۔ آج کے بعد جو محمد و آل محمد کو اکبر مانے وہ اللہ اکبر سن کے مسجد جائے، ورنہ فائدہ تو نہیں۔ یہ اکبر ہے، یہ اکبر ہے، اللہ اللہ اکبر الاکابر ہے۔ جی جو تمام اکابر سے بھی اکبر ہے۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ نحنو ذکر اللہ، ہم ہیں، ہم 14 ہیں، اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب یوم جمعہ کی طرف سے ندا ملے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، تو معلوم ہوا ان 14 میں سے کسی کی طرف سے ندا ملے گی، ہمیں دوڑنا پڑے گا۔ جو گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو گئی؟ آؤ مولانا تلاش کرتے ہیں نصیر شاہ کے وہ کون سا ذکر اللہ ہے، اور پھر علماء سے پوچھنا، یہ تمام مومنین سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہر مومن سے کہ دوڑ پڑنا، اور آگے کہتا ہے وذر البیع، اور بیع کو چھوڑ دینا۔ نہیں، پہلی بات یہ یہاں خرید و فروخت نہیں،
بے و شرا نہیں، صرف بے. اگر لفظی ترجمہ کرو تو بے کے معنی ہے بیچنا. پہلی بات یہ، کیا ہر مومن کا نقوی صاحب کاروبار بے ہے؟ علماء سے پوچھو یہ کون سی بے ہے جو اللہ ہم سے چھڑانا چاہ رہا ہے؟ کیا کروں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو نبھانا پڑتے ہیں. بہرحال آؤ تلاش کریں ان 14 میں سے وہ کون ہے. جلدی جلدی میں تمہیں ایک حدیث یاد دلاؤں. تمہارے 10ویں امام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے. مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے، لا تعاد الایام فتعادیکم، ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے. مولا دن کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ فرمایا لیسا ہے سو تذہب، جدھر تیرا ذہن گیا ہے یہ وہ بات نہیں ہے. اچھا عربی میں یہ جو ہفتے کے دن ہیں، یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں، یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں، یوم الاثنین سوموار کو کہتے ہیں، یوم الثلاثہ منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربع بدھ کو کہتے ہیں، یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں. اور جمعہ تو جانتے ہی ہیں آپ. لفظی ترجمہ بتا دوں، یوم السبت راحت والا دن، یوم الاحد احد کا دن، اب میرا سینہ پھٹ جائے گا تسلیم شاہ، میں کہاں جاؤں؟ او قل ہو واللہ احد پڑھنے والے، یوم الاثنین 2 کا دن، یوم الثلاثہ 3 کا دن، یوم الاربع 4 کا دن، یوم الخمیس لشکر کا دن. سرکار نے فرمایا نہیں، السبت اسم لرسول اللہ، فرمایا سبت نام ہے میرے نانا کا. یہ دن ان کا ہے. نہیں تیرے امام نے کہا ہے، میں کیوں چھپاؤں گا؟ فرماتے والاحد امیر المومنین. جی تیرا 10واں امام کہہ رہا ہے کہ احد امیر کائنات ہیں، والاثنین الحسن والحسین، اور جو 2 ہیں دونوں برابر کی جوڑی وہ حسن و حسین ہیں. والثلاثہ علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد، یعنی چوتھے 5ویں اور امام ششم، یہ 3 ہیں. والاربع 4 اگلے امام، 7ویں 8ویں 9ویں و انا، فرماتے اور میں. والخمیس و ابنی، اور لشکر والا میرا بیٹا حسن عسکری ہے. عسکری کے معنی کیا ہے؟ لشکر والا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ والجمعۃ هو الحجۃ، سر سے گزری بلے بڑی بات. فرماتے تمہارا 12واں امام جمعہ ہے، اور فرماتے جمعے کو یوم جمعہ 2 وجہ سے کہا جاتا ہے. اصل میں جمعہ اس لیے تھا لأن اللہ جمع الخلائق علی ولایت امیر المومنین، کیونکہ اللہ نے علی کی ولایت پہ مخلوق کو جمع کیا.
اور جب میرا بیٹا ظہور کرے گا یجمع الخلائق، وہ بھی خلائق کو جمع کرے گا. تو اب ممبر کی ہے یا کل تردید لانا یا تردید والے علماء میرے سامنے لانا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں شیخ عمران یہی حق بنتا ہے نا؟ ہاں، ورنہ میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کرنے میں جھجک یا پھر نقوی محسوس نہیں کروں گا. جمعہ نام ہے میرے امام کا. اب سن آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نقوی صاحب، اے ایمان والو، جب 12واں کعبے کی چھت سے ندا دے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا. اس کی طرف دوڑنا ہے. جی یہ ندا دے گا، یہ پکارے گا، اس کی اذان کی ندا سن کر ایک چیز آئی ہے شیرا صاحب سامنے. سردار صاحب، ہاں مجھے تو بڑی پسند ہے تمہارا مزاج تمہارے ساتھ. میں نہیں جانتا کس کو یقیناً پسند ایک نہ ہوتی تو ہم میں سے ایک علی والا نہ ہوتا. جی یہ پسند ایک ہے. ہاں جی، ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے تصور کیا کہ میرا امام کا ظہور ہو چکا. امام کعبے کے قریب آیا، اپنے مجاہدین کو بلایا، پھر کعبے کی چھت پہ سوار ہو گیا. شجر امامت کو ثمر بار دیکھا اس نے. تم نے دیکھا نہیں 13 رجب کو امامت کا بیج بویا گیا تھا کعبے میں. جی اور یہ شجر ولایت بڑھتے 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 ایک دن کعبے کی چھت پہ نظر آئے گا. سر اٹھانا. اس نے، میں شرح در شرح میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، میں ترجمہ ہی کروں گا. ایک اشارہ دیتا ہوں. 12 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ان 12 لفظوں میں ہر لفظ میں بے کا حرف ہے. یا تو وہ دریچہ کھولو، میں خدا کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں، ورنہ میں بھیجنے لگا ہوں. وصول کرنے کی کوشش کرنا. وہ فرماتے بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. نقوی صاحب نشہ ولایت تو یہی پورا ہو گیا ہے. بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ.
وبدر الولایت فی عدت اصحاب البدر وبلال الباری فوق بیت اللہ یدعو اہل البر والبحر بل البریۃ کلھا الی بیت اللہ. العزت للہ. اور یہ 21 اشرے اس موضوع پر میں پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ چیز ان 21 اشروں میں بھی بیان نہیں کی، تمہارے حصے میں آ گئی. ہاں اسی منبر کی قسم. اب لفظ ذہن میں رکھنا ہے، شرح کا وقت نہیں. میں نے کہا 12 لفظوں میں بے کا حرف آیا ہے. بقیت اللہ میں بے، باقی میں بے، بقا میں بے، بدر 2 بدر ہیں. ایک بدر سے مراد 14ویں کا چاند اور ایک سے جنگ بدر. 2 یہ. دوسرے بلال. باری. باری کون ہے؟ باری تعالی اللہ. فوق بیت اللہ، بیت اللہ کی بے، بر کی بے، بحر کی بے، بریہ پوری خدائی کائنات کی بے، اور بیعت کو تو جانتے ہی ہو. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے. نہیں جو پہنچے انہیں میں داد دیتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا. بقیت اللہ الباقی بے بقاء اللہ، اللہ کا بقیہ. پہلے تو اسی کو دیکھ لو، اسی آیت پر کئی مجالس پڑھ ڈالی ہے میں نے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا بقیہ ہے، یعنی اس کے بعد کارگاہ مشیت میں اور کوئی موتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ توحید کا آخری گوہر ہے. اسی لیے تو نقوی صاحب اللہ نے اس کے بعد بس قیامت رکھی ہے. کہتے اگر اس پہ ایمان نہیں رکھ سکتے ہو پھر اور نہیں، بس پھر قیامت. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی بقا سے باقی. جو چیز ہم جب کسی شے میں فنا ہو جائے بظاہر فنا ہوتی ہے، در حقیقت اپنی بقا پکی کرتی ہے اس چیز کی بقا کے ساتھ. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں 2 مشروب تھے، دودھ ہے پانی ہے. شفیق اب تم نے دودھ میں 1 پاؤ پانی ملا دیا، اب پانی کہاں ہے دکھاؤ مجھے. فنا ہو گیا دودھ میں، لیکن مولانا وہ باقی ہے دودھ کی بقا کے ساتھ. جب تک دودھ باقی ہے پانی اس میں باقی ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا موقع کبریائی کی تنہائی میں ملا ہے بقیت اللہ کو کہ اللہ میں فنا ہو گیا. میرا 12واں امام بظاہر فنا ہو گیا، لیکن اب جب تک اللہ باقی ہو گیا. میرا 12واں امام بظاہر فنا ہو گیا، لیکن اب جب تک اللہ باقی.
صرف غلام باس صرف امام ہی نہیں ہے نا، جس رات اسے دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا نا، اس رات کی جو اللہ کی گفتگو ہے میرے امام سے، اس میں کہا تھا بیکا بیکا اوتی بیکا آخذ بیکا واقب بیکا اسی بیکا اوبد، اور مہدی دوراں کسی کو دوں گا تو تیرے ذریعے۔ بیکاؤ تھی بیکاؤ تھی تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ عمل گور یہ اتنا وسیع مضمون ہے، قیامت تک سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ جس کو جو 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 عطا کرے گا، وہ میرے شہنشاہ کے ذریعے۔ بے کا آخذ کسی سے لوں گا تو تیرے ذریعے، کسی سے نمازیں لوں گا تو اے قائم تیرے ذریعے، روزے لوں گا تیرے ذریعے۔ اب اللہ نے نمازیں لینی ہے 12ویں کے ذریعے۔ نمازوں کو ٹٹول کے بھیجنا، اگر اسے اپنی دادا کی ولایت کی دشمنی کی بدبو آئی، چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ بیکا 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 واقب کسی کو سزا دوں گا تیرے ذریعے۔ بیکا اصیب کسی کو ثواب دوں گا۔ اب میں علی شاہ ترجمہ ہی کروں گا، شرح نہیں شیرا صاحب، اشارہ سردار صاحب سمجھنے والے سمجھ لیں۔ آگے کہتے ہیں بیکا او بد، اگر اپنی عبادت بھی کرواؤں گا تو تیرے ذریعے۔ ارادے اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے۔ اور جاگنا وَبَدْرُ الْوِلَایَتِ فِي عُدَّةِ أَصْحَابِ الْبَدْرِ، وہ کہتے ہیں ولایت کا بدر۔ اور اس پر نقوی صاحب علماء نے بڑی بڑی قلم آرائی خامہ فرسائی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حیرت ہے، ہر چاند پہلی کی رات نظر آتا ہے، بڑھتے بڑھتے بدر بنتا ہے،
یہ پہلا بدر ہے جو پہلے دن سے بدر ہے. جو اللہ جو ہیں تھک تو نہیں گئے بچوں؟ تم تو نہیں تھکے؟ ہیں بدر الولایت فی عدت اصحاب البدر، وہ کہتے ہیں ولایت کا بدر، جنگ بدر کے مجاہدوں جتنے مجاہدوں کے ساتھ. اب اسی پر کتنے تھے بدر میں؟ 313. اب میں اس پر بحث کرنے بیٹھ جاؤں تو ایک اشرا بخاریوں کو اور کرانا پڑ جائے گا. تو دیکھ لو اصل میں یہ کیا ہے، یہ واؤ کی تقسیم ہے. واؤ کے عدد 6 ہوتے ہیں، اسی کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 3 اس طرف 3 اس طرف، درمیان میں حرف توحید ہے الف، تو بنتے ہیں 313. اگر یوں تقسیم کر دو واؤ کو، الف درمیان میں رکھو تو قائم کے سارے مجاہد بنتے ہیں. درمیان والے الف کو اٹھا کے ادھر رکھ دو تو اکیلا عباس بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر الف کو درمیان سے ہٹا کے پہلو میں رکھ دو تو پھر 133 بن جاتے ہیں اور وہی عباس ہے. اسی لیے یہ 313 بلکہ مولا کا پورا لشکر جس میں نبی بھی ہوں گے. وہ سپاہی ہوں گے، میرا عباس سالار لشکر ہوگا. جی بات بھولی تو نہیں؟ اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے، اور ولایت کا بدر، اصحاب بدر کی گنتی جتنے لوگوں کے ساتھ کعبے کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مجھے دوسرا منظر نظر آتا ہے. اب میں یہاں شرح نہیں کروں گا. تم لوگ ہمیشہ ہمارا امتحان لیتے ہو، ہر مجلس میں لیتے ہو، کبھی کبھی ہمارا بھی حق ہے کہ تمہارا امتحان لے لیں. تو بس اب امتحان ہے، دیکھتا ہوں کون کتنے نمبروں سے پاس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں دوسرا منظر دیکھ رہا ہوں. کیا؟
وَبِلَالُ الْبَوْرِ فَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ باری تعالیٰ کا بلال اذان دینے لگا۔ بڑی بات، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں تقریباً سارے پاس ہو گئے۔ ایک ہے محمد کا بلال، چلے گئے نقوی صاحب، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا بلال، یہ ہے اللہ کا بلال۔ ہے میری کیا جرت، میرے علم میں وہ گہرائی کہاں، وہ گہرائی کہاں، وہ رسائی کہاں کہ میں سرحدیں بناؤں حقیقت محمدیہ کی۔ لیکن یہ تو طے امجد، رسول جو بھی ہوں ہیں بندے، نہیں رسول بندہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو ان دونوں بلالوں میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر ہے جی، کیونکہ یہ باری تعالیٰ کا بلال۔ نبی صاحب میں صرف ایک اشارہ چھوڑتا ہوں اور یہیں سے ملے پھر میں پیمائش بھی کروں گا ہر آدمی کے معیار سماعت کی۔ جو بندے کا بلال ہے اس کی یہ عزت تو تم جانتے ہو، وہ اذان نہ دے نہ، نہیں ایک منٹ، میں باخدا تمہاری سماعت کا شکوہ نہیں کرنے لگا، تمہاری داد، توجہ، واہ واہ ضرورت سے بھی زیادہ ہے، لیکن ذرا روش ادراک پہ میرے ساتھ چلو۔ آسان لفظ بنا کے بتانا چاہتا ہوں، بندے کا بلال اذان نہ دے، زمین پر رات رہتی ہے، باری تعالیٰ کا بلال اذان نہ دے، توحید پہ اندھیرا رہتا ہے۔ اے کاش کے لوگ تھکا ہی نہ کرتے۔ ادھار کروں، 70% چاہتے ہیں کہ پڑھو، 30% چاہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ تسلیم شاہ اس دل میں بڑے رہ سکتے ہیں، 14 نہیں رہتے یہاں ہے؟ تو پھر جس کے ہاں ان کا بسیرا ہے ان کا اندر بھی تو اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہیں یا بے دل کے دل میں رہتے ہیں؟ اللہ
ہاں یا پھر مومن کے دل میں آؤ وہ ہے بندے کا بلال، مدینے والا وہ مخلوق کا بلال ہے، یہ خالق کا بلال ہے، آؤ اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہنا ہے، بشرطے کہ یقین دلا دو کہ تازہ دم ہو۔ بات لمبی ہے، اگر میں نقوی صاحب شرح کے ساتھ پڑھوں تو 20 منٹ لگ جائیں گے، میں 2 منٹ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو جانتے ہو فرعون کی جھولی میں اللہ نے موسیٰ کو پالا تھا، ٹھیک ہے نا، فرعون کی داڑھی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ایک دن آسیہ کھلا رہی تھی، دیکھا پیارا لگا، کہتا ذرا مجھے دینا، کلیم اللہ نے یہاں ہاتھ ڈالا، اب لاکھ فرعون چھڑانا چاہ رہا ہے، حجت کا پنجہ چھوٹ نہیں رہا، زور لگایا بال موسیٰ کے ہاتھ میں، چلایا چھڑ گیا، ہاذا ہوا ہاذا ہوا ہاذا ہوا، یہ وہی ہے یہ وہی ہے یہ وہی ہے جس نے میرا بیڑا غرق کرنا ہے، لاؤ تلوار میں اسے قتل کروں۔ آسیہ نے کہا انسان کا بچہ بن، وہ تو بچہ ہے، تو بھی بچہ بن رہا ہے؟ نہیں اس نے میری داڑھی نوچی ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں مجھے پیش گوئی کی گئی ہے۔ آسیہ نے کہا ایسی بات نہیں، اصل میں جواہر لگے ہوئے نا، موتی چمکدار چیز ہے، بچہ ہے، چمکیلی چیز میں ہاتھ ڈالا۔ تھکنے لگا کرو تو بخدا مجھے اشارہ کر دیا کرو، بس میں یہ جا اور وہ جا۔ ہاں کیونکہ سوئے ہوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو جاگتا رہتا ہے اپنے مقدر کی طرح۔ کہنے لگا اچھا چمکیلی چیز میں بچہ ہاتھ مارتا ہے، ابھی امتحان کرتا ہوں۔ ایک تشت میں موتی رکھوائے، دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے کہ یہ زیادہ چمکیلے ہیں، اب دیکھو کہاں ہاتھ مارتا ہے۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھانا چاہا جواہرات کی طرف، اللہ نے کہا اگر یہاں ہو تو 1 منٹ بعد یہاں نہیں رہو گے، منبر کی قسم وعدہ، اگر یہاں ہو۔ اللہ نے کہا نہیں، انگارہ اٹھا، نہ صرف اٹھا، منہ میں رکھ۔ لاہور والوں موسیٰ نے منہ میں رکھا، زبان جل گئی، یہی وجہ تھی ساری زندگی تھتھلاہٹ سے بولا کیے، زبان میں لکنت رہی۔ اس لیے تو قرآن میں موسیٰ کی دعا ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول، کیونکہ تھتھلا کے بولتے تھے، لکنت سے بولتے تھے، زبان جلی۔ موسیٰ نے اوپر دیکھا، پالنے والے چلو اٹھوا تو لیا، میری زبان کس خوشی میں جلی۔ آواز قدرت آئی، میرے محبوب کا ایک مؤذن، اس کی زبان میں لکنت ہوگی، تجھے جان کے تھتھلا کیا تاکہ کوئی بلال کو تانا دے، وہ کہے نبی تھتھلے ہو سکتے ہیں، مؤذن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں نہ صحیح گھر جا کے میرے دوستوں سوچنا ضرور، یہ ہے بندے کا بلال۔ یہ ہے بندے کا بلال جس کے لیے نبی گنگ ہو رہے ہیں،
اور میرا 12واں ہے باری کا بلال. ہیں یہ ہے میرا، یہ کتاب کا جملہ نہیں جو اب کہہ رہا ہوں امجد ملک، اور یہ کتاب کا جملہ نہیں. ہاں علمی دیانت کا تقاضا یہی ہے، یہ کتاب میں کہیں نہیں ہے. کہیں پھر کہو دکھاؤ کہاں ہے، یہ میرے اندر کی کتاب کی آواز ہے. سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. میرے امام نے اللہ سے پوچھا جو میرے نانا کا بلال ہے اس کے لیے تو نے نبی کو گنگ کر دیا، میں ہوں تیرا بلال. آواز قدرت آئی، اور کیا چاہتا ہے؟ تیرے سامنے میری مشیت گنگ ہے. سر اب ختم ہو گئی میری بات. اللہ کا وہ بقیہ جو اللہ کی بقا کے ساتھ باقی ہے، وہ بدر ولایت جو اصحاب بدر کی گنتی کے برابر لوگوں کو ساتھ لے کے کعبے کے پاس آیا، اور پھر باری کا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بر والوں کو آواز دے رہا ہے، بحر والوں کو آواز دے رہا ہے، بریہ پوری خدائی کو آواز دے رہا ہے، الہ بیت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دعویٰ صرف علی اور اس کے بیٹے کر سکتے ہیں کہ نسبتیں ان کی ہوں اور وہ کہیں اللہ کی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ پلے پڑ رہی ہے بات یا سر سے گزر گئی؟ بس کوشش کرنا، آواز سنے گا ہر کوئی. آوازیں 2 آئیں گی بلکہ 3 آئیں گی. ایک تو اس حجت کی ہے، یہ تو سن لی. پھر 2 آئیں گی. ایک جبریل پکارے گا، الحق ما علی وشیتہ، حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. ایک آواز شیطان دے گا. بس اس کا فرق کرنا، ادھر امام پکارے تو چلنا نہیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا. دوڑنے کی نیت تم کرنا، پھر جتنا قائم کے کرم پہ تمہیں بھروسہ ہوگا اتنی جلدی کعبے پہنچ جاؤ گے. جی چونکہ میں نے پڑھا ہے نقوی صاحب کچھ ایسے ہوں گے فی اقل من طرفت عین، جو آنکھ جھپکنے سے بھی بہت پہلے. اور یہ بھی پڑھا ہے وَحَبْوًا عَلَى الصَّلْ، اور کچھ گھسٹ گھسٹ کے جائیں گے کوہنی اور گھٹنوں کے بل چل چل کے. یعنی جتنا ایمان ویسی رفتار. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کوئی لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہاؤ جب تک 4 آنسو نہ بہیں
آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں زیادہ آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، دو کے دو فکرے وہ بھی یاد دہانی کی خاطر، درد کی ہر کہانی سے واقف ہو، تم جانتے ہو، میں یاد میں کرا دیتا ہوں، آنکھ کا وضو ہو جائے پھر میں دعا مانگ لیتا ہوں۔ رونے والے کروڑوں گزرے ہوں گے زمانے میں، وہ رونے والے بھی دیکھے ہیں چشم فلک نے کہ وہ روئے، اتنا پانی جمع ہوا، پرندوں نے پیا، جنگل کے جانوروں نے پیا، جیسے کہ آدم کی آنکھوں کے پانی سے جنگل کے حیوان پی لیتے تھے، یعقوب اتنا روئے، آنکھیں سفید کر بیٹھے، لیکن یہ سب پانی روئے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، میری دعا ہے مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، تمہاری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، لیکن آل محمد کے گھرانے میں کل سجاد خون رویا تھا، اور آج غیبت کے پردے میں تیرا 12واں امام خون رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں، میں یہی ایک ہی لفظ کہنا ہے، دوسرا لفظ بھی نہیں کہوں گا، منبر سے وعدہ ہے۔ ایک عالم سے ملاقات ہوئی تیرے امام کی، مولا میں نے آپ کی زیارت ناہیہ کے جملے پڑھے ہیں، آپ بھی خون روتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ مولا علی اکبر کی شہادت بڑی سخت ہے، اکبر کی وجہ سے خون روتے ہو؟ رو کے کہا لو کان علی بن الحسین حیا لبقا دما ایضا، اگر آج علی اکبر زندہ ہوتا تو وہ بھی خون روتا۔ اللہ اکبر۔ عالم نے رو کے کہا پھر مولا عباس کی شہادت بڑی سخت ہے، عباس کے لیے روتے ہو؟ فرمایا لو کان العباس حیا لبقا دما ایضا، اگر عباس زندہ ہوتا وہ بھی خون روتا۔ تو پھر سکینہ کے بابا کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے، فرمایا لو کان الحسین حیا لبقا دما ایضا، اگر آج حسین ہوتا وہ بھی خون روتا۔ تو مولا پھر روتے کس کو ہو؟ فرمایا جب زینب سر ننگے نظر آتی ہے، جب شرابی کے دربار کی پیشی یاد آتی ہے، جب شام کے بازار کی سنگ باری یاد آتی ہے، تو پھر پانی کے بدلے لہو جاری ہو جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئات الذین بار الہ مجلس کا منظر مقبول فرما، مانیان کو مسائل کے شرط قبول اس میں شرط فرما، مومنین مومنات کی شرط مغرب بشاد فرما، ہماری یولی زبان قبول فرما، مومن والا دہاں ارادے نہ رہا فرما، جو مقرر تنگ سے ان کو تنگ سے جو بے مناقید ہے رہا فرما، جو بیمار ہیں شفا کا مشیت